بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کراچی سرکلر ریلوے کے ہم مین ٹریک پہ کھڑے ہیں جس پر کام کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا کہ یہ جو ٹریک ہے یہ مین سٹی اسٹیشن سے آ رہا ہے، اور ہم کھڑے ہیں اس وقت نیٹی جیٹی کے پل پر۔ نیٹی جیٹی کے پل کے اوپر آئی سی آئی پل ہے، ایک راستہ جو ہے وہ ٹاور کی طرف جا رہا ہے، ایک ماڑی پور روڈ کی طرف جا رہا ہے اور ایک کماڑی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ کے پی ٹی کی بڑی قدیم بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہوگی، پیچھے بیچ لگژری اور دیگر ہوٹل ہیں، اور ہمارے سامنے کی جانب پورٹ گرینڈ کا علاقہ ہے۔ اس سے آپ اس ٹریک کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم گزرگاہوں سے گزرتا ہوا یہ ٹریک چلتا ہے۔ اب ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی جانب آپ کو ٹریک کی صورتحال سے باخبر کریں گے۔ جی، کراچی سرکلر ریلوے کے اسی ٹریک پر کھڑے ہیں کہ جس پر ہم گزشتہ چند ماہ پہلے بھی اپنا پروگرام بنا چکے ہیں، اور اسی ٹریک پر جس پہ کے بارے میں حکومت کا دعویٰ تھا کہ یہ 1 دن میں 2 دن میں یہ ٹریک چلنے والا ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت مشکل ہے، اور آج اس دعوے کا عملی ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹریک کی حالت زار۔ اب تک یہ ٹریک جو ہے چلنا نہیں شروع ہوا، بلکہ انہوں نے فی الحال سٹی اسٹیشن سے دھابے جی تک کا جو مین ٹریک ہے اس پر جو ہے وہ سرکل ریلوے کو چلا دیا ہے، اور وہ دن میں 2 مرتبہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ ٹرین چلائی جا رہی ہے تاکہ سپریم کورٹ کو مطمئن کیا جا سکے۔ اور اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہ جو مین ابتدا ہے کراچی سرکل ریلوے کی سٹی اسٹیشن کے بعد، یہ ماڑی پور روڈ کی جانب ہم جا رہے ہیں، اور بعد میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وزیر مینشن، لیاری اور دیگر اسٹیشن سائٹ وائٹ کے اسٹیشنز آئیں گے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی ٹریک کی حالت زار دیکھ رہے ہیں، نالا بھی گزر رہا ہے کہ یہاں پر کس قدر کام ہوا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے کی جانب بڑھیں گے، آپ خود اس ٹریک پر ہوتا ہوا کام دیکھ سکیں گے اور خود یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کراچی ریلوے اور حکومت جو ہے وہ کس حد تک اس کام کو کرنے میں سنجیدہ ہے۔ جی، موجود ہیں ہم وزیر مینشن ریلوے اسٹیشن پر، اور یہ بڑا اہم ابتدائی ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے اور باقی جو حالت زار ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، کراچی سرکلر ریلوے کے وزیر مینشن اسٹیشن پر ہم پہنچے ہیں، تو یہاں پر ہمیں جو ہے گہما گہمی نظر آئی، اور ہم نے دیکھا تو 2 کمروں میں کچھ لوگ بھی موجود تھے، اور نئے جو ہیں وہ بینچ لگے ہیں اور دروازے کھڑکیوں کی مرمت کی گئی ہے، اور یہاں پر عملہ بھی موجود ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہاں پر بتائیے گا کہ کیا کام ہے آپ کا اور کب سے موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ایز اے اسٹیشن ماسٹر جی، ہمارا یہ کام ہے کہ یہ جو فی الحال تو سرکولر اسٹارٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو ہے لوڈنگ چل رہی ہے گڈز ٹرین کی، یہ کنٹینر کی لوڈنگ ہوتی ہے، ادھر سے پنجاب کی طرف جاتی ہے مختلف شہروں میں۔ بقایا جو ہے سرکولر انشاءاللہ کام جاری ہے، پورا سرکولر اورنگی تک چلے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جی اسٹیشن ماسٹر ہیں وزیر مینشن کے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہم نے کام شروع کر دیا، اگرچہ کہ یہاں پر لیکن ہم بہتر کر رہے ہیں صورتحال کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور کام کی ابتدا کر دی گئی ہے، اور سرکل ریلوے کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہاں گہما گہمی نظر دیگر اسٹاف بھی موجود ہے، اور ابتدائی طور پر بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وزیر مینشن اسٹیشن سے آگے کی جانب بڑھے ہیں جی، اور آپ دیکھیں ٹریک کی حالت زار، اور پٹریوں کے درمیان جو ڈلنے والے گارڈر ہیں وہ جا موجود ہیں، اور اس سائڈ پہ یہ خستہ حال سڑک بھی نظر آ رہی ہے۔ تو سوال ہمارا ہمیشہ یہی رہے گا کہ کیا کراچی سرکلر ریلوے چلنے کو تیار ہے؟ کیا آج بھی تقریباً 1-1.5 ماہ گزرنے کے باوجود، جو تاریخ دی گئی تھی اس کے باوجود ٹریک کی جو حالت زار ہے، کیا وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ واقعی کراچی سرکلر ریلوے چلنے کو تیار ہے، اور کب تک چلنے کو تیار ہے؟ کراچی سرکلر ریلوے کے ماڑی پور روڈ کے ٹریک پر موجود ہیں۔ یہ وہی ٹریک ہے کہ جس پہ ہم نے گزشتہ دنوں کام کی صورتحال کا اندازہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اب جو ہے وہ کام کی وہ صورتحال نہیں ہے۔ یہاں پر موجود لوگوں نے بتایا ہے کہ جو آزمائشی ٹرین ہے وہ کبھی کبھار 4-5 دن بعد آتی ہے،
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گزرگاہ ہے یہ مچھر کالونی کا علاقہ ہے، اور مچھر کالونی کے علاقے میں داخلے کا یہ راستہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اب تک پھاٹک تعمیر نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے کے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ ماڑی پور نٹی جٹی سے لے کر گلبائی تک تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا ٹریک ہے، جس کے طرف مچھر کالونی اور دیگر انتہائی اہم گنجان آبادیاں ہیں، لیکن اس پر اب تک حفاظتی دیوار یا حفاظتی باڑ جو ہے وہ تعمیر نہیں کی گئی۔ اور یہ سوالیہ نشان اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹریک جو ہے اس پر ٹرین کیسے چل پائے گی جب تک حفاظتی دیوار یا حفاظتی باڑ تعمیر نہیں کی جاتی اور اس آبادی کی طرف گزرنے والے راستوں پر پھاٹک نہیں لگائے جاتے اور اس حوالے سے کوئی مربوط نظام مرتب نہیں کیا جاتا۔ موجود ہے ماڑی پور روڈ کا اختتام ہے، اور گلبائی جو ہے، گلبائی اسٹیشن بالکل قریب ہے۔ لیاری اسٹیشن ہم کراس کر چکے ہیں۔ یہاں پر ایک جو پل ہے، یہ ٹریک ایک پل کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ اس ٹریک کا اپنا بھی ایک پرانا پل موجود ہے جس کی خستہ حالی ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی دکھائی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پل کی خستہ حالی بدستور جوں کی توں موجود ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پیچھے سے گزرنے والی جو ہے وہ لیاری ندی کا منظر ہے۔ لیاری ندی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور ٹریک کی صورتحال بھی آپ کے سامنے موجود ہیں گلبائی کے چوک پر۔ اور گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس چوک پر بڑا فوکس کیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ چوک ہے، اس سے ایک طرف راستہ جو ہے وہ ہاکس پے اور ہارون بیریا ہاؤسنگ سوسائٹی اور کینپ پلانٹ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک طرف راستہ جو ہے وہ شیر شاہ کالونی نادم آباد بلدیہ ٹاؤن کی طرف جا رہا ہے، اور ایک طرف راستہ جو ہے وہ ماڑی پور روڈ کے ذریعے ٹاور کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہاں پر عجیب سا کشمکش کا عالم تھا، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جب تک یہ پھاٹک باقاعدہ تعمیر نہیں ہو جاتے یہاں سے سرکلر ریلوے کی ٹرین کیسے گزرے گی۔ تو یہاں پر جناب کام جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ باڑ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے کسی حد تک، اور پھاٹک کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ اور اس حوالے سے کہ جب سرکلر ٹرین یہاں سے گزرے گی تو ٹریفک سے کو کس طرح یہاں سے گزارا جائے گا، اس حوالے سے آپ کو تعمیراتی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں۔ سائٹ کے علاقے میں موجود ہیں، اور کراچی سرکلر ریلوے پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی علاقے سائٹ سے گزر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے وہ 100 گز دائیں اور 100 گز بائیں جو ہے وہ ریلوے کی زمین ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریک کے دونوں جانب بڑی بڑی دیو ہیکل قسم کی فیکٹریز، گودام، کارخانے موجود ہیں، اور بڑی بڑی مایہ ناز پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ ریلوے کی زمین پر قائم کی گئی ہیں۔ تو تجاوزات کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے کہ یہ تجاوزات کا مسئلہ کس مرحلے پر حل ہو پائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جا بجا اس ٹریک پر بہت بڑی تعداد میں ناجائز تجاوزات موجود ہیں، اور یہ سائٹ کے علاقے میں تو بڑی بڑی فیکٹریز اور بڑے بڑے کارخانے اور بڑے بڑے گودام جو ہے وہ موجود ہیں۔ ریلوے کے سائٹ اسٹیشن پر ہم موجود ہیں، اور سائٹ اسٹیشن پر تو بہت زیادہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے جی۔ پلیٹ فارم تعمیر ہو رہا ہے، سیمنٹ کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں، بجری کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں، اور آج چھٹی کے دن کے باوجود جو ہے وہ مستری جو ہے وہ 2-3 عدد مستری جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، دیواروں کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو ہے آپ ہماری فوٹیجز میں دیکھیں گے کہ پلیٹ فارم بھی جو ہے وہ تقریباً رنگ و روغن اس کا مکمل ہو چکا ہے، اور پلیٹ فارم کے جو کمرے ہیں ان کا بھی رنگ و روغن مکمل ہو چکا ہے، اور پلیٹ فارم کی تعمیر بھی جاری ہے، اور پھاٹک جو ہے مکمل ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر ہماری ملاقات پھر دوبارہ گیٹ مین سے ہوئی ہے جو یہاں موجود ہے، جو کہ باقاعدہ یہیں رہ رہا ہے، اور اگرچہ کہ ان کے بھی مسائل ہیں گیٹ مینس کے بھی کہ جن کوارٹروں میں رہ رہے ہیں وہاں بجلی بھی نہیں ہے اور دیگر سہولتیں نہیں ہیں، تو لیکن بہرحال گیٹ مین یہاں موجود ہے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ابھی کچھ دیر میں شاید کوئی کارگو کے کسی انجن کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں گیٹ کو آپریٹ کروں گا، گیٹ بند کروں گا۔ تو ہم یہاں پر ہیں، ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ گیٹ پھاٹک بند کرنے کا اور کھولنے کا منظر ہم آپ کے لیے فلما سکیں تو ضرور فلمائیں گے۔ سائٹ اسٹیشن پر موجود ہیں جی، تعمیراتی کام نظر آ رہے ہیں کچھ، اور پھاٹک کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی پھاٹک تعمیر کیے گئے ہیں یہ جو سابقہ مروجہ طریقے ہیں ان کے مطابق تعمیر کیے گئے ہیں،
تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں کہ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کراچی سرکل ریلوے کو تمام تر وسائل مہیا کر دیے ہیں فنڈز کے اعتبار سے بھی، تو پھر یہ مروجہ روایتی طریقوں کے مطابق کیوں کام کیا جا رہا ہے اور وہی پٹریاں اور وہی پھاٹک کیوں لگائے جا رہے ہیں، اور جو جدید طریقہ کار ہے ریلوے کا اس کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اس سلسلے میں جو ریلوے کے متعلقہ افسران ہیں یا جو حکومت ہے اس کو ضرور جواب دینا چاہیے، اور کوشش تو یہ کی جانی چاہیے کہ جو جدید ترین ریلوے سرکل ریلوے کے ٹریک کے حوالے سے جو ٹیکنیکل خدمات اور موجود ہیں کراچی سرکل ریلوے پہ، اور کافی دیر ہو چکی ہے ہماری ٹیم کے لوگوں کو کام کرتے ہوئے اور تھکاوٹ کے آثار بھی ان کے چہرے پہ نمایاں ہیں، لہذا آج کا پروگرام جو ہے میں یہاں پر مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کھڑے ہیں اس وقت گنی چورنگی پر، اور گنی چورنگی پر سائٹ اسٹیشن ہمارے بالکل قریب ہے، اور دوسری طرف جو ہے منگو پیر اسٹیشن کی طرف سرکلر ریلوے کا ٹریک رواں دواں ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھاٹک جو ہے وہ دونوں سڑکوں پر تعمیر ہو چکے ہیں، اور یہ سڑک جو ہے یہ ایک رشید آباد کی طرف جا رہی ہے اور دوسری سڑک جو ہے وہ شیر شاہ گنی چورنگی کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی گیٹ مین موجود ہیں اور ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ شاید کچھ دیر میں ہم اس کو آپریٹ بھی کر رہے ہیں۔ کارگو کی جو سامان لے کے جانے کے لیے ٹرینیں ہیں وہ آمد و رفت کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور یہ جو ہے منظر جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر یہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ٹرین آ گئی تو ہم اسے فلم بند کریں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہم نے سٹی اسٹیشن سے وزیر مینشن سے لیاری اسٹیشن، لیاری اسٹیشن سے گلبائی سے سائٹ، اور سائٹ سے ہم گنی چورنگی پر موجود ہیں۔ ہم اس ٹریک کا منظر آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں اور اب بھی آپ کو اس ٹریک کا منظر بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ حکومت اور ریلوے کی انتظامیہ جو اس ٹریک کے حوالے سے دعویٰ کر رہی تھیں، انہوں نے اب تک اس ٹریک کو چالو نہیں کیا ہے، اور اس کے بجائے انہوں نے جو مین ٹریک ہے اس پر سٹی اسٹیشن سے دھابے جی کے لیے 2 ٹرینیں برائے نام، ایک صبح اور ایک شام میں چلانی شروع کر دی ہے، اور کراچی شہر کے لیے جو اصل ضرورت ہے وہ یہی ٹریک ہے، کیونکہ یہ جو ٹریک ہے جس پر ہم سفر کر رہے ہیں اور مزید کریں گے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کراچی کے انتہائی اہم علاقوں کو ٹچ کرتا ہے، اور اس ٹریک کو آباد کیے جانے سے کراچی شہر کی ایک بہت بڑی آبادی کو، کروڑوں لوگوں کو اس سے استفادے کا موقع ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی گنجان آباد شہر ہیں وہاں پر جب آبادی بڑھی اور ٹریفک کے مسائل بڑھے تو صرف اور صرف ایک ہی حل کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ٹرین کے نظام کو مربوط کیا اور اس کے ذریعے فوائد حاصل کیے۔ آج ہم یہاں تک اس سفر کو جاری رکھ سکے، ہم نے آپ کو ٹریک کا منظر دکھایا، جو حقیقی صورتحال تھی آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج تقریباً 1.5 سے 2 ماہ گزر چکے ہیں، جو ان کی ابتدا یعنی افتتاح کی ڈیڈ لائن تھی، اس کے بعد بھی، اور کام کی کیا صورتحال ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، آئندہ پروگرام میں ہم سائٹ اسٹیشن سے آگے کی جانب سفر کریں گے اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا پروگرام ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اس سے قبل کراچی سرکل ریلوے پر کیے جانے والے پروگرام کو سراہنے کا بہت شکریہ، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آج کراچی سرکلر ریلوے کے ٹریک پر کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہزاد بٹ، سلامتی نیوز، کراچی۔